اگر چاہتے ہیں کہ ترقی ہو زندگی میں، روزی روٹی بڑھے، تو ایک بہت بہترین دعا ہے کہ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وغننی بفضلک عمن سواک. اور ایک دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل. ایک لمبی دعا ہے، آپ اس کا ترجمہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر رکاوٹ کو دور فرما، میرے لیے رزق کے دروازے کھول دے. نہیں آتی عربی کوئی پرابلم نہیں، رب کو ساری لینگویج آتی ہے جی، رب کے پاس ساری لینگویج کا ہے. رب آپ کے گنگے کی زبان اور اٹکے کی زبان، چائنیز جتنی زبانیں بنی ہیں بنانے والا رب کی ذات ہے، تو رب کو ساری لینگویج آتی ہے. آپ کو بات کرنی ہے، آپ رب کے تک بات پہنچا دیجیے کسی بھی زبان میں. تو آپ کیا کہیں؟ اللہم اکفنی من حلالک، اے رب میرے لیے حلال اتنا بڑھا دے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے. یہ مطلب ہے اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک، کہ اللہ میرے لیے حلال مال اتنا کافی ہو جائے کہ حرام کی مجھے ضرورت ہی نہ پڑے. وغننی بفضلک عمن سواک، اور میرے لیے بہترین دنیا گزارنے کا انتظامات فرما دے. یہ میں نے آپ کو دو باتیں سکھا دی. اور ایک، اے رب ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ میری دنیا اور آخرت کو میرے لیے بہترین بنا دے. مفتی صاحب، میری اہلیہ کے یہاں ابھی ولادت ہوئی، اور ہمارے یہاں اگر اب جلدی ولادت ہو گئی تو ماں کو صحت کو خطرہ ہوگا، تو کیا اگر دھوکے سے کوئی حمل ٹھہر جائے تو ہم گرا سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی اہلیہ کو اور آپ کی بچے کے ہونے والے جو آپ کا بچہ ہے اس کی صحت کے لیے خطرہ ہے، تو آپ ایسے حمل کو گرا سکتے ہیں. لیکن اس کا بھی ایک ٹائم ہے، 4 مہینے سے پہلے یہ کام کر لینا چاہیے. اب اس کی کیا وجوہات ہے وہ میں انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے بتاؤں. نامحرم سے کس حد تک تعلق رکھا جا سکتا ہے؟ اگر ہمارے ساتھ آفس میں کام کرتی ہو یا ہمارے سے اس کی بات چیت ہوتی ہو تو کیا لمٹ ہے؟ دیکھیے، نامحرم سے ایسے بات کرنی ہے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں. نہ اتنی بدتمیزی کریں، کچھ لوگ اس میں حد سے پار کر دیتے ہیں، کیا ہے کیوں آئے ہو، ایسے بھی بات نہیں کرنی. نہ اتنی میٹھاسی آئیے بیٹھیے اور یہ کریے، مطلب نارمل لیول میں، کہ ایسی کوئی علامت نہ ہو جس سے آپ اسے کوئی غلط اشارے یا غلط انویٹیشن دیں. سب کی ایسا تو ہے نہیں. فون ملایا کسی نے کسٹمر کیئر میں، ایک مستورات نے فون اٹھایا، ہمارا ریچارج کا مسئلہ ہے، حل کر دیجیے. تو کیا کہیں گے؟ لٹ ماریں گے آپ، کیا بات ہے میرے ریچارج صحیح کرو، یہ کرو. بھائی آپ تو صحیح سے بات کریں گے نا. تو نامحرم سے وہ تعلق رکھنا ہے جس سے آپ کسی فتنے کی طرف دعوت نہ دیں. یہ بات الگ ہے کہ مرد کو مرد سے ہی ڈیل کرنا چاہیے، لیکن حالات ایسے نہیں ہیں، نہ ہی معاشرہ ایسا ہے. اب میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ آج سے آپ کسی نامحرم عورت سے بات نہیں کریں گے، آپ کی زندگی نہیں چل پائے گی. آج کل کے معاملے میں تو نہیں چل پائی. بہرحال اگلا مسئلہ ہے کہ نیت میں امام کا متعین کرنا ضروری ہے نہیں. مفتی صاحب، اگر ہم ایک کسی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، دیکھیے اگر آپ مثال کے طور پر نماز پڑھیں اور میں جمعہ پڑھاؤں گا، تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں فلاں امام صاحب کے پیچھے اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آپ یہاں آ گئے، آپ کو پتہ ہے نماز کون پڑھائے گا یا کوئی پڑھائے گا. نیت کہنے سے نہیں، آٹومیٹک نیت ہو جائے گی. اگر نماز کا واجب کوئی چھوٹ جائے تو کیا ہمیں نماز دہرانی پڑے گی؟ دیکھیے، نماز کا اگر کوئی واجب چھوٹ گیا اور آپ کو نمازی کے دوران یاد آ گیا اور آپ نے سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے بعد میں کیا تو ریپیٹ کرنی پڑے گی. خطبہ جمعہ اور بیان کے دوران سونا، یہ اس میں مسئلہ ہے کہ مفتی صاحب ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ ہم بہت ساری مسجدوں میں بیان کے دوران ٹیک لگ جاتی ہے اور نیند آ جاتی ہے، تو اس میں کیا حکم ہے؟ یہ میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ اگر آپ کی ایسی نیند لا گئی یا کہ آپ نے ٹیک لگا لی ایسے کر کے، کمر کی ٹیک ایسے کر کے ٹیک لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی نے ایسے ٹیک لگائی پیچھے کہ اگر ٹیک ہٹ گئی اور وہ دھڑام سے گر جائے گا پیچھے، تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اسے وضو کرنا پڑے گا ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی.